جو حدیث سے ثابت ہے، اگر آپ ڈیلی 7 عدد اجوا کھجور کھائیں 7 دن 7 دن تو آپ کو جتنا مرضی پرانا جادو ہے اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا توکل اور یقین مضبوط ہے، واہ واہ واہ، آپ یہ دم کریں گے دم نا کرو۔ تو اس میں بڑی برکت ہے۔ ہاں پوری دنیا دعائیں کرتی ہے تو ہاں پتہ نہیں کس کی دعا میرے حق میں قبول ہوتی ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا جاری کر دیتا ہے، ہاں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب بھی دعا کریں ہاں، تو رب سے برکت کی دعا کریں، اللہ رزق میں برکت عطا برکت فرما، عطا فرما، اللہ عمر میں برکت عطا برکت فرما۔ بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی رمضان میں جو ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، تو کوئی ان کے لیے کوئی نسخہ ہے کوئی اس طرح کا کہ ان کو بھوک زیادہ لگ جاتی ہے، جلدی لگ جاتی ہے؟ خیر اس کا مائنڈ سیٹ شاید ایسا ہو جاتا ہے ان کا کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگ چکی ہوئی ہے، وہ کیا کریں یا نہ رکھیں؟ اچھا یہاں پہ عرفان بھائی پہلی بات تو شوگر جو پیشنٹ ہے نا، زیادہ تر شوگر ہے ٹائپ 2 ہاں لوگوں کو، اور ٹائپ 2 ہے ہی سٹمک کی وجہ سے ہے۔ آپ کا لیور فیٹی ہوا، HbA1c بڑھا، ہاں، کسی کو ٹینشن پریشانی، جو بھی بزنس انزائٹی ہے ہے، جو کچھ بھی ہے اب اس میں، وہ بڑھ گیا۔ ہاں اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنا اچھا رمضان ہے نا آپ کے لیے، کئی لوگ جاتے ہیں عمرے پہ، کہتے ہیں ہم جتنا عرصہ رہے ہماری شوگر نارمل رہی ہے، ہاں، اس میں ایک تو آ گیا کہ آپ نے زمزم پیا، اس میں شفا ہے، اللہ پھر اللہ، اس کے بعد آپ نے اجوا کھجور کھائی، اس میں بھی شفا ہے، اور زمزم جس نیت سے پیا اس میں شفا، اس نیت میں شفا، بالکل۔ اس چیز میں، پھر اس کے بعد اللہ اجوا کھجور یہاں پہ بتاتا جی چلو، جی جی، جادو کا جو حدیث سے ثابت ہے، اگر آپ ڈیلی 7 عدد اجوا کھجور کھائیں 7 دن 7 دن تو آپ کو جتنا مرضی پرانا جادو ہے اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ لیکن اگر اکبر، آپ کا اللہ توکل اکبر، اور یقین مضبوط یقین ہے۔ سب سے پہلے جو ہے، اچھا یہاں پہ بات کر رہا ہاں تھا اس میں، شوگر کیوں ٹھیک ہو ہاں جاتی مجھے یقین کہ بھی اللہ میں کوئی ٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہے؟ پتہ یس، نہیں ہم نے یہ کھایا تو اب ہوا نہیں جی، ہوا نہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اکثر مریض آگے کہتے ہیں نا، مجھے کل ایک پیشنٹ آئی بیچاری پریشان تھی، کیا تھی، اللہ تعالیٰ مینو نہیں ٹھیک کرتا پیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلے۔ میں نے کہا بہنا یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ میں کہا دیکھیں غلطی آپ کی ہے، ہاں یہ چیزیں آپ کھاتی ہیں، کھاتے ہیں، اس کے بعد شفا رب نے دینی ہے جگہ، جب آپ رب کو یہ کہہ رہی ہیں ہاں اور رب سانو بھول ہی گیا، بھول گیا، ہائے ہائے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں توکل اور یقین پہلے پہلے، ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਲਟ ਪਟਾਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ یس، ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ توکل اور یقین۔ یقین، یہاں واہ پر واہ واہ، صحابہ کا یقین کیا تھا، سورہ فاتحہ آئے دیکھیں، ہائے آئے ہائے آئے آ رہے ہائے تھے آئے سفر ہائے، میں، ایک پڑاؤ دیکھا ہاں وہاں پہ، اب وہاں پہ ٹھہرے، ہم، وہ ٹھہرے، انہیں بھوک بھی لگی تھی، ہاں شاید کوئی یہاں پہ کھانے کو کچھ چیزیں مل جائیں مل یا جائے، کوئی بندہ کھاتا۔ اب انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی، ہم، ان کو ضرورت پیش آئی، ان کا ہم، جو سردار تھا اس کو کسی چیز نے ڈس لیا، ڈس لیا، اس کی ہاں طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے پوچھا ان سے کہ اس میں آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو دم کر دے دم اور یہ کر ٹھیک دیں، ہو جائے؟ تو ایک صاحب نے کہا بالکل یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو جائے گا، تو انہوں نے کیا پڑھا تھا، سورہ فاتحہ، آئے ہائے 7 دفعہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ، اب اللہ اول آخر دوسری پڑھ کے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دم کریں، دم کرے، توکل اور یقین ہونا چاہیے۔ یقین کانفیڈنس ہونا چاہیے، اچھا کیسی بات ہے، وہ اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کی اجرت میں انہوں نے کہا جی ہم اتنی بکریاں لیں اتنی گے، بکریاں لیں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں یہاں سے یہ بھی ثابت ہو ہاں، گیا کہ جو بندہ وقت دیتا ہے دیتا ہے، ہاں اس کا اجرت حق اجرت بنتا ہے۔ ہے، ہاں اچھا یہاں پہ اس کو شفا ہو گئی، شفا ہو اب وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ قصہ جب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گئی، کہ یہ صحابہ گھبرائے بھی کہ ہم نے بغیر پوچھے یس یس یس، پہلے ڈرتے کہ ڈرتے یار بتایا، کہ یار یہ تو غلطی یہاں پہ کرنا ہے، آقا اجرت لے کریم لی اس کام کی ہائے ہم ہائے نے، ہائے، ہاں پھر ہاں، آقا کریم حضرت اللہ محمد صلی اللہ اللہ علیہ اللہ وآلہ وسلم اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ، میرا حصہ کدھر ہے؟ ہاں واہ واہ، یہ کیا مقصد کہنے کا؟ اب وہاں پہ ہمیں یہ بھی سبق ملا ہاں کہ اگر آپ کا توکل اور توکل یقین مضبوط ہے، واہ واہ، آپ یہ دم کریں گے دم نا کرو، تو اس میں بڑی برکت ہے۔ ہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، میرے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں نا، تو کئی بڑے بڑے علماء آتے ہیں، ہم، تو کہتے ہیں ہم تو اتنا پڑھتے ہیں، بیوی بھی بولے گی ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم آپ سے دم کروا کے جاتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتی ٹھیک ہیں، ہو جاتا ہے، تو ہم تو ایسا کام بھی نہیں کرتے، ہمیں کہ یہ مسئلہ ہو کیوں جاتا ہے۔ مسئلہ ہے؟ میں نے کہا
شفا رب نے اپنے پاس رکھی ہے. پاس رکھی ہوئی. اب اسی طرح بعض اوقات میں نے نسخے سارے بتائے ہوتے ہیں چینلوں کے اوپر, ہاں اب وہ کھاتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا, نہیں پڑتا, یہاں پہ آتے ہیں وہی چیز دیتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ٹھیک ہیں. ہو جاتے ہیں. تو ہاں. اس کا مطلب کیا ہے, ہم. رب نے پتہ نہیں کس کی وجہ سے شفا دینی ہے. شفا دینی. اب ہاں میں بھی اگر دے رہا ہوں تو پتہ نہیں رب میری کون سی ادا, پتہ نہیں کس کی دعائیں, ہاں دیکھیں نا پوری دنیا دعائیں کرتی ہے, تو ہاں پتہ نہیں کس کی دعا میرے حق میں قبول ہوتی ہے, ہاں تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا جاری کر دیتا ہے, ہاں وہ ہاں ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں. تو یہاں پہ یہ بھی آتا ہے, ہم بعض اوقات کس اللہ کے ولی کے پاس جاتی ہیں, وہی ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں ہماری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اب اس کے پیچھے ان کی وہ ریاضت, یا انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں, یا وہ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ ان کا کون سا گہرا کون سا تعلق ہے کنیکشن ہے. واہ جو واہ ہمارا نہیں ہے. واہ واہ واہ. ہاں. اور یہ اس کے بارے میں نا, یہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا, یا سامنے نظر سامنے آتے نظر ہیں, آتے ہیں. یا جن کا حلیہ ایسا حلیہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک نا واقعہ آتا ہے سعودی عرب کا, سب نے دعا کی, بارش نہیں ہوئی, تو ایک موچی جو باہر بیٹھا ہوتا ہے مسجد کے باہر, نمازی تھا, اچھا وہ آ کے دعا کرتا ہے تو بارش شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اس کو جب اس کا پیچھا کرتی ہیں وہ امام, وہ کہتے ہیں آخر کیا کام ایسا کرتا ہے, تو اس کے گھر میں جاتی ہیں, اس سے وہ پوچھتی ہیں وہ سارا, وہ اسے بتاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ رب سے دعا کرتا ہے, رب یہ تیرا میرا راز تھا, راز تھا. راز کھل گیا. راز. وہ اس کو نا وہاں سے چھڑوا کے نا غلام کو, اس کو اپنے پاس لے آتے ہیں, لے آتے ہیں. اگلے دن ہی وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب ان کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ پھر پردہ کر یا جاتے چلے جاتے ہیں, وہاں سے نکل جاتے ہیں, یا ہیں. پردہ. پردہ کر جاتے کرامات اللہ نے اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں رکھی ہیں. ہیں, رکھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اور کئی دیکھنے میں اللہ کے ولی نظر نہیں آتے, نہیں آتے, لیکن ان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن اتنا, کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. واہ اس واہ لیے میں کہتا ہوں اکثر اوقات ہم تو بیٹھے بیٹھے کافر کے فتوے لگا دیتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں, وہ رب کی ذات جس کو چاہے بخش دے. بخش دے. اللہ پتہ اکبر. نہیں وہ پوری زندگی, میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کئی لوگ تہجد گزار, پوری زندگی بڑی اچھی گزاری, گزارے. لیکن اختتام برا ہوا. آئے ہائے. ایک واقعہ میں چھوٹا سا سنا دیتا ہوں, رمضان کی وجہ سے لوگوں کو شاید اس کی وجہ سے خوف خدا ان کے, خدا. ایک بندہ بڑا تہجد گزار, بڑا ولی قسم کا آدمی, نمازی, یعنی کہ وہ مسجد کا امام تھا. اب ایک مسیح برادری کی لڑکی گزرتی تھی, وہ ایجڈ تھا لیکن اسے اچھی لگی, اس کے ساتھ اس کا شروع ہو گیا, عشق شروع ہو گیا. کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ آئی کہ شادی تک بات آ گئی. تو یہ جب شادی تک بات آئی تو اس نے شرط رکھی کہ نکاح چرچ میں ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اب پوری زندگی عبادت میں گزری, اینڈ پہ وہ اس حد تک اس کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا, اس نے حامی بھر لی. جیسے ہی وہ گیا, جب مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں بڑا حیران ہوا. تو اب وہ گیا, اس نے وہاں پہ جا کے نکاح ہوا, نکاح کے فوراً بعد اس کی روح قبض ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے. اسی لیے جو لفظ ہم بولتے ہیں نا اکثر, اللہ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. سب سے بڑی دعا ہے یہ. اب یہاں پہ دیکھیں پوری زندگی بات کی, بڑی دعا کسی کو اور دینی اس ہے کے تو- اگینسٹ آپ دیکھیں ایک ایسی بد کردار عورت جو پوری زندگی برے کام کرتی ہے, آخر میں ایک جانور کو پانی پلا دیتی ہے ہاں کنویں سے نکال کے. ویسے نکال کے. اب وہ اپنے جوتے کے ساتھ جس طریقے سے بھی وہ پلاتی ہے, وہ پانی پلانے کی وجہ سے, اس نیکی کی وجہ سے نیکی کی وجہ رب سے. اسے جنت دے دیتا ہے. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مقصد کہنے کا یہ ہے, وہ 100 قتل والا واقعہ بھی آپ نے جی سنا جی ہے, جی بالکل بالکل. تو مقصد کہنے کا, اب آپ کو یہ نہیں پتا, آپ ہر ٹائم رب سے دعا کریں, رب دعا کریں. میری جو آخرت ہے نا وہ ایمان کے اوپر ہو, ہاں کیونکہ آپ کو کیا پتا ہے کہ کل کو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا کیا ہے, ہونے والا یا آپ کو ایسا شیطان بہکاوے میں لائے. ہے؟ دیکھیں جو نماز کا تکبر کرتے ہیں نا, یہ بھی تکبر ہے. ہائے ہائے. جاتے ہوئے اوے تو بھی نماز نہیں پڑھی, نماز پڑھیا کر, تو نماز نہیں پڑھتا, میرے منڈے وے نماز پڑھتے, میں نمازاں ساریاں پڑھتا, میں تہجد بھی پڑھتا. اکثر لوگ یہ راستے سب میں سے کر رہے ہیں. خطرناک سب سے ترین تکبر ہے. تکبر ہے. لوگ اس کو تکبر ہی نہیں سمجھتے. جو سب کچھ زیرو کر دیتا ہے. وہ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بھی دین کی تلقین کر رہے تھے, لیکن وہ جو ہے وہ ریورس ہو رہا ہے. لوگ آپ سے کھچ کھانے لگ گئے ہیں, لوگ آپ سے کنی کترانے لگ گئے. یس, اور یہ جو تکبر ہے نا, ہاں یہ سب سے برا ترین تکبر ہے, کیونکہ آپ ہر ٹائم اپنی نیکیوں کو سمجھ رہے ہیں, میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا حاجی ہوں.
دیکھیں اگر حاجی کا لفظ ہوتا تو صحابہ کیوں نہیں حاجی نہیں ساتھ لگاتے تھے؟ سر، بڑا بہت بڑی یہاں پہ نا بات ہے کئی یہ، لوگ میرے بہت پاس ہیں، بڑی یار بات حاجی لازمی لکھی نال، لکھی نا پھر الحاج اور کیا کیا پھر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے کہا میرے نام کے ساتھ نمازی لکھو، زکاتی بھی نمازی لکھو زکاتی بھی لکھو. صدقاتی بھی یعنی لکھو. کہ ہم نے حاجی کا جو لفظ ہے نا اس کو بطور نا ٹریڈ مارک کو آئے استعمال ہائے کیا ہے کہ ہم نے کہیں بات کرنی انہیں پتہ چل جائے انہوں نے حج کیا ہے. حالانکہ بہت پرسنل چیز ہے، اوہ بہت اللہ ہی کے پرسنل چیز ہے. یہاں پہ عرفان بھائی جو تے ہم نال تصویراں کھچانا یقین کریں، اوتھے جا کے میں کہتا ہوں آپ جائیں. ہاں اگر آپ کچھ سوشل ورکر ہیں تو کسی اس نیت سے کوئی آپ اگر کوئی ویڈیو ڈالتی ہیں کوئی ایسی کہ اللہ انسپائریشنل یا اس میں آپ کسی دین کی دعوت دے رہے ہیں یا کسی کا فائدہ کر رہے کوئی ہیں، انفلوئنسر ہے آپ تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک اس کا ایک مجبوری ہے. حصے کا ہے. ادروائز یہ شوقیہ جا کے تصویریں کھنچوانا اور وہ بھی حرم میں جب آپ طواف کر رہے ہو یار اس ٹائم تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اور آپ اس ٹائم تو نظر آپ کی وہاں سے ہی سائڈ پہ نہیں ہونی چاہیے. اور جرت دیکھیں کہ اکثر لوگ جو تصویر کھینچتے ہیں وہ حرم جو ہے وہ خانہ کعبہ پیٹھ طرف ہوتا ہے. ہاں یہ بالکل آج آپ نے بہت بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے. کو وہاں پہ دیکھیں ان کو بالکل خیال آتا ہے کہ یار ہم تقدس پامال کر رہے ہیں، یہ پوری چادر چار دیواری کا کر کے آپ تصویر کھینچ رہے ہو. تو یہ المیہ ہے. یہاں پہ نا لوگ کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری عمروں میں برکت نہیں ہے. میں اکثر کہتا تو آپ نا رمضان میں دعا نا عام روٹین میں جب دعا کریں نا، رمضان کا اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ رمضان کا موسم ہے تو رمضان کی بات ہو رہی ہے تو رمضان میں دل بھی نرم ہوتے ہیں لوگوں کے. تو یہاں پہ ایک کلیہ یاد رکھ لیں، جب بھی دعا کریں تو رب سے برکت کی دعا کریں، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، اللہ عمر میں برکت عطا فرما. یہاں پہ ایک نا قرآن کی آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اب یہ آیت دیکھیں، جو بندہ رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں. پھر معیشت نہیں تنگ کرتا، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا اسے. یہاں پہ معیشت کی تنگی کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. معیشت کی تنگی کیا پیسے کا نہ آ جانا معیشت کی تنگی. کئی لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ صاحب وہ دیکھیں یہودیوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، ان کی معیشت تو نہیں تنگ ہوئی. عیسائیوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، مسیح برادری کے پاس کتنا پیسہ ہے، یا اور مذاہب ہے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ تو اسلام میں بھی نہیں ہے. میں کہا دیکھو مسلمانوں کے پاس بھی پیسہ، ہر کسی کے پاس پیسہ ہے. پیسہ معیشت کی تنگی نہیں ہے. آپ کا سکون چھن جانا معیشت کی تنگی ہے. میں نے کہا جتنے پیسے والے لوگ ہیں، مائیکل جیکسن یا دوسرے جو کچھ میں نام ٹائسن وغیرہ کچھ نام لوں جو مشہور تھے، جو پر اسرار موت مرے ہیں. میں نے کہا آپ کوئی اللہ کا ولی بتاؤ، اللہ کا ولی ہو اور پر اسرار موت مراؤ. میں نے کہا پیسے نے انہیں سکون نہیں دیا، پیسہ آ گیا ان کے پاس، سکون نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ کی مثال دیتا ہوں. میں نے کہا آپ ہو، آپ کی سیلری ہے 50,000، آپ کو کوئی دوست نا آپ آئے ہیں بیٹھے بیٹھے کہی یار یہ لو پکڑو 5 لاکھ روپیہ یہ میری طرف سے رکھو. آپ اچھے خاصے بیٹھے تھے، نماز قرآن ہر چیز، نماز بھی صحیح پڑھ رہے تھے. 5 لاکھ آپ کے پاس آیا، اب ٹک ٹکی لگ گئی، اس کا میں گاڑی لوں، اس کی میں وہ موٹر سائیکل خریدوں، اس کو میں پلاٹ لے لوں. وہ ڈیویٹ ہو گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو خیالات 5 لاکھ کے، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ہاتھ آپ کا پیسوں کے اوپر ہے. یعنی کہ اچھے خاصے آپ آرام سے بیٹھ گئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، پیسہ آیا ٹک ٹکی لگ گئی، آپ کی وہ سکون چھن گیا. اب آپ دیکھیں وہ اب جب تک آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس تو 5 لاکھ آیا، جن کے پاس 5 کروڑ ہے ان کی ٹینشن کتنی ہوگی، وہ کتنی گولیاں ڈیلی کھاتے ہیں. کس وجہ سے بلا یہ پلاٹ لے لیا، یہ جہاز لے لیا، یہ چیز لے لی، اب یہ لینی ہے، یہ لینی، سکون ہی نہیں ہے. سکون ہی نہیں، بالکل صحیح. یہاں پہ معیشت کی تنگی سر جی سکون کا چھن جانا ہے.